غلام علی اپنا وقت گھر میں نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ یہاں تو اسے اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے بچپن کے دوست عتیق کے پاس گیا اور اس کے گلے لگ کر رو پڑا۔ بامشکل وہاں پر 15 دن ہی وہ ٹھہر سکا اور 15 دن بعد وہ واپس بحرین چلا گیا۔ بیوی اور بچوں کے لیے خوشخبری سے کم نہیں تھی کہ وہ واپس چلا گیا۔ بیٹے خوش ہوئے کہ باپ کی کمائی پر دوبارہ عیاشی کریں گے۔ عتیق کو اپنے دوست غلام علی کا بڑا غم تھا۔ جس دن وہ واپس گیا، عتیق نے اپنے دوست کے لیے صدقہ دیا اور 20 دیگے چاول پکوانے کا اہتمام کیا تاکہ اس کا دوست خیریت سے بحرین پہنچ جائے۔ جیسے ہی خیرات کی گئی، غلام علی کا پورا خاندان، اس کی بیوی اور بیٹے چاول کھانے کے لیے عتیق کے گھر میں داخل ہوئے۔ تب آمینہ نے اپنے باپ کو کال کی جو بحرین میں پچھلے 40 سالوں سے کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ آمینہ آج رو رہی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ آمینہ نے کہا کہ پچھلے 40 سال آپ نے پردیس میں گزارے ہیں۔ ان 40 سالوں میں صرف آپ 2 بار ہی پاکستان آئے۔ ایک بار جب میں بہت چھوٹی تھی، 6 مہینے کی تھی، پھر واپس چلے گئے۔ بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میں پچھلے کئی سال سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو آپ واپس آ جائیں۔ یہ بیٹی کی اپنے باپ سے محبت تھی جسے غلام علی نے محسوس کیا۔ آمینہ ہی تھی جو ہر ہفتے باقاعدگی سے اپنے والد کو کال کرتی تھی، ورنہ بیٹوں نے تو کبھی بات تک نہیں پوچھی۔ غلام علی کو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس کی گفتگو بیٹوں یا بیوی سے کب ہوئی تھی۔ سب کے لیے وہ ایک پیسوں والی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، مگر آج جب اس نے ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بات پر اس نے اپنی بیوی نصیبہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس عید پر میں واپس پاکستان آ جاؤں۔ نصیبہ حیران ہوئی اور بولی، خیر تو ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ غلام علی نے کہا، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ میں اب پردیس کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ زندگی کے آخری دن اپنوں کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ نصیبہ نے کہا، ایسا مت سوچیں، آپ وہاں سیٹل ہو چکے ہیں۔ ایسے ملک کا ویزا حاصل کرنا آسان نہیں اور نوکری اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہاں آ کر آپ کو کیا ملے گا؟ اب ایک ایسی جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں آرام ہر کسی کا خواب ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان باتوں پر دھیان مت دے۔ یہ کہتے ہوئے نصیبہ نے فون رکھ دیا۔ غلام علی حیران رہا کہ اچانک نصیبہ کا رویہ کیا ہو گیا۔ عمر کے حصے میں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں پردیس میں ذلیل ہوتا رہوں۔ مجھے سانس کا مسئلہ ہے۔ بڑھاپے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہاں کوارٹر میں اکیلا رہوں گا۔ یہاں میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ وہاں کم از کم بچے تو ہوں گے جو میرا خیال رکھیں گے۔ اگر بیٹے قریب نہ بھی آئیں تب بھی میری پیاری بیٹی آمنہ تو ہے جو اپنے والد کا خیال رکھے گی۔ ابھی نصیبہ نے فون رکھا ہی تھا کہ بڑے بیٹے احمد نے ماں سے پوچھا، ماں خیریت تو ہے؟ آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ نصیبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، تمہارا باپ پاگل ہو گیا۔ لوگ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں تاکہ 4 پیسے کما سکے، لیکن وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ عجیب انسان ہے۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ وہ یہاں آ کر ہمیں مسائل میں ڈال دے گا۔ احمد نے یہ سنا تو بولا، مطلب وہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ خدا را انہیں منع کیجیے، یہاں آ کر وہ بڑی غلطی کر دیں گے۔ میں پچھلے 5 سال سے بینک میں کام کر رہا ہوں اور اس تنخواہ سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ میں کوئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ابا مزید 1 یا 1.5 سال وہاں رہے تو میرا کام بن جائے گا، لیکن اگر ابا ابھی واپس آ گئے تو میرے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ نصیبہ نے بڑے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امید کرتی ہیں کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ مگر نصیبہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا جب غلام علی نے بیوی کو بتایا کہ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے اور کل تک پاکستان پہنچ جائے گا اور اسے ایئرپورٹ سے وصول کرنے کے لیے کوئی آ جائے۔ افسوس، اتنے سالوں بعد جب وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کی نگاہیں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے لگی، مگر نصیبہ نے نہ کسی کو بتایا، نہ گوارا کیا کہ گھر والے کل انہیں لینے آئے، اور نہ ہی آمنہ کو بتایا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد غلام علی نے سوچا کہ شاید گھر کا کوئی فرد اسے لینے نہیں آیا، لہٰذا اس نے ٹیکسی کرائے پر لی اور خود ہی گھر کی طرف اکیلا چل پڑا۔ راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نصیبہ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، یا تو اس نے بیٹوں کو نہیں بتایا، یا پھر وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنی خدمت گزار والد کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ ٹیکسی نے اسے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ مختصر سامان لے کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا، مگر گھر خالی تھا۔ اس نے اپنی بیوی نصیبہ کو آوازیں دی۔ نصیبہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو وہ چونک گئی، کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ غلام علی ایسے اچانک پاکستان واپس آ گئے ہوں گے۔ وہ کچن سے باہر آئی تو دیکھا کہ غلام علی چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔
چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے۔ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپ رہے تھے۔ نصیبہ کے منہ سے الحق نکل پڑا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ غلام علی نے کہا، نصیبہ یہ کوئی مذاق نہیں، میں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے کہ یہاں رہ کر میں ادھر ادھر پڑا رہوں اور جب میری موت آئے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ نصیبہ نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ صحت مند ہیں، آپ نے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا، آپ نے جلدی کر دیا۔ جب آپ کے بیٹوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ خوش نہیں ہوں گے۔ غلام علی نے کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں اپنی بیٹی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے میری آمنہ؟ جلدی سے اسے بلا لاؤ۔ نصیبہ نے کہا کہ آمنہ شام کو گھر آتی ہے، صبح سے شام تک وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے کیونکہ بچے اسکول گئے ہوتے ہیں، اور آپ کے بیٹے بھی شام کو ہی گھر واپس لوٹتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے بس آپ ہی وہاں پردیس میں کما رہے ہیں جبکہ ہم چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، آج کل کی مہنگائی کے دور میں ہر کسی کو کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اپنے بیٹے احمد کے بارے میں سوچ رہے تھے، بیچارہ اپنے کاروبار کو لے کر کافی پریشان ہے۔ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا، جس دوست کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن 50 لاکھ آپ کے بیٹے کے پاس نہیں تھا۔ شاہ زیب کے پاس بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں، ایک جگہ کام کرتا ہے، پھر 3 مہینے بعد وہاں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بیٹا عادل بھی ہر وقت آوارہ گھوم رہا ہے، پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے لیکن اس کی بھی کوئی نوکری نہیں۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی شاپ اسے بنا کر دیتے، اپنی دکان ہے تو کم از کم اپنا جیب خرچ تو نکال لے گا، مگر آپ کو تو بس واپس آنے کی جلدی تھی۔ بیوی نے یہ تک نہ کہا کہ آپ تھکے ہیں، ذرا لیٹ جائیں، آرام کر لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، جا کر کمرے میں سو گیا۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ تھی، لہٰذا جلدی سے نیند بھی آ گئی۔ وہ نیند میں ہی تھا جب اسے گھر میں آوازیں آنے لگی۔ وہ خوش ہوا کہ بچے واپس آ چکے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بیتاب تھا، لہٰذا جلدی سے کمرے سے باہر آیا، جا کر صحن کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ بیٹے اور پوتے اسے دیکھیں گے تو دوڑے چلے آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے پوتے اس سے مانوس بھی نہیں تھے کیونکہ بچوں کو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ تمہارا ایک دادا بھی ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، نہ کسی نے دادا کی تصویر دکھائی، لہٰذا جب وہ قریب آتا تو بچے ڈر سے واپس چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہوا۔ احمد نے دور سے ہی اپنے باپ کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور کہا، آپ واپس آ گئے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسی کیا جلدی تھی آنے میں؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے، جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے نا، پچھلے کئی سال سے بینک کے دھکے کھا رہا ہوں، معمولی سے تنخواہ ہے اور میرا خواب ادھورا ہو گیا۔ سوچا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کپڑوں کا کاروبار کروں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر کچھ عرصہ مزید آپ بحرین میں رہتے تو میرا یہ خواب پورا ہو سکتا تھا، مگر میری قسمت ہی پوٹی ہے، جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، باپ سے ملنے کے لیے آگے نہ آیا، لیکن شاہ زیب اور عادل واجبی طور پر اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی بیویوں نے بھی غلام علی کو سلام کیا۔ غلام علی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اجنبی کے گھر میں بیٹھا ہے، سب اپنے پرائے لگ رہے تھے۔ ان کے الفاظ اور لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے خوش نہیں ہے۔ غلام علی کی آنکھیں آمنہ کی تلاش کر رہی تھی، بس وہی تھی جو اس کا سہارا تھی۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ آ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور رونے لگی۔ غلام علی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اندر سے دکھی تھا لہٰذا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ دونوں باپ بیٹی کمرے میں چلے گئے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا گھر والے میرے آنے پر خوش نہیں؟ آمنہ نے باپ سے کہا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بابا، آپ خود ہی بتا دیجئے۔ غلام علی نے کہا کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں کوئی خوش نہیں، بچے بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آمنہ نے اپنے باپ سے کہا، وہ تو ضرور بھاگیں گے کیونکہ کسی نے ان سے آپ کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی، نہ آپ کی تصویر دکھائی، نہ بتایا کہ آپ کون ہیں۔ شام کا کھانا لگ چکا تھا، کھانے کی میز پر سب موجود تھے، لیکن غلام علی ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ کھانا کھانے آیا تو وہاں کوئی کرسی موجود نہیں تھی۔ کسی نے اپنے باپ کا انتظار بھی نہ کیا، سب بہو اور بیٹے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ نصیبہ تو کھانا پہلے ہی کھا چکی تھی، لیکن آمنہ وہ ابھی تک اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کمرے میں چلے جائیں، میں آپ کے لیے کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ باپ بیٹی دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ غلام علی کو سب سے زیادہ احمد کے رویے نے دکھ دیا۔ غلام علی کا سب سے بڑا بیٹا احمد تھا جسے وہ سب سے زیادہ باادب سمجھتا تھا، مگر اس کے رویے نے باپ کا دل توڑ دیا۔ غلام علی کے گھر آنے سے اس کے خوابوں پر پانی پھر گیا
وہ کپڑوں کے کاروبار کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شاہ زیب اور عادل غلام علی کی نظر میں اچھے بیٹے تھے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ شاہ زیب کے کمرے کے باہر سے گزرا تھا۔ شاہ زیب اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ گفتگو چونکہ غلام علی کے بارے میں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ ان کی باتیں سننے لگا۔ شاہ زیب کی بیوی نے کہا، ابا کو کیا ہوا اچانک؟ ہم پر کیوں نازل ہو گئے؟ اب کیا ساری زندگی وہ اسی گھر میں رہیں گے، گلیں گے، سڑیں گے؟ اور کیا ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے؟ شاہ زیب نے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سامنے والی گلی میں ایک شاندار بنگلہ تعمیر ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے پلاٹ لیا، پھر اس پر بنگلہ بنایا۔ کل کو اس بنگلے کی بولی لگے گی۔ میرا ارادہ تھا کہ قسطوں پر وہ بنگلہ خرید لوں۔ گھر سے قریب ہی ہے، میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے، کچھ میں دوستوں سے ادھار لے لیتا اور ہر مہینے ابا جو پیسے گھر بھیجتے ان سے قسطیں ادا کر سکتا تھا۔ مگر اب تو لگتا ہے یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم 3 بھائی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کل کو بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ابا کو کون سمجھائے؟ واپس آ کر مجھے مایوس کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ابا کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ احمد بھائی نے ٹھیک کیا، نہ ابا سے ملے نہ ہی بات کی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ ابا کا سامنا نہ کروں۔ غلام علی ان کے کمرے کے باہر رو رہا تھا۔ شاہ زیب جسے وہ اپنا اچھا بیٹا سمجھتا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ عادل بھی اپنے باپ سے ناراض تھا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ اچانک نصیبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا ہے۔ چونکہ آپ آمنہ کے والد ہیں لہٰذا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگلے مہینے آمنہ کی شادی ہے، ہم نے اس کی منگنی طے کر دی ہے۔ لڑکا بینک میں مینیجر ہے، گھر بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، آمنہ وہاں خوش رہے گی۔ یہ سن کر غلام علی حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بات تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ حیرت ہے مجھے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نصیبہ نے کہا، پہلے بتانے سے کیا حاصل ہوتا؟ آپ تو پردیس میں تھے۔ خیر اب میں نے بتا دیا، زیادہ غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ابھی شادی ہوئی تو نہیں نا؟ غلام علی نے کہا، میں اس لڑکے سے ملنا چاہوں گا، یہ میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس کے خاندان کے بارے میں پتہ کروں گا۔ نصیبہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہمیں بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں بیٹی کا گھر آباد ہونے سے پہلے آپ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور وہ بھی اچھے، لیکن آپ کو ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ غلام علی نے کہا، آمنہ کے اس رشتے سے خوش ہے؟ کیا اس نے لڑکے کو دیکھا؟ نصیبہ نے کہا، ہم نے اسے لڑکے کی تصویر دکھائی تھی، باقی اس کے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچی ہے، اپنا بھلا برا نہیں سمجھتی، ہم بڑے ہیں، بڑوں کا فیصلہ ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اس نے اپنی بیٹی آمنہ سے بات کی تو وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ منہ سے کچھ نہ بولی لیکن آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک سیدھے منہ کسی نے اسے بات نہیں کی تھی۔ وہ سب سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی آمنہ کے بارے میں بھی وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آمنہ خوش نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب اس نے نصیبہ سے کہا کہ ذرا بچوں کو بلا کر لاؤ، میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، تم بھی ساتھ آؤ۔ نصیبہ نے کہا کہ کون سی بات، سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو۔ غلام علی نے اپنا لہجہ تبدیل کیا، گرج دار آواز میں بولا کہ میں نے کہا نا بچوں کو بلا کر لاؤ، میں نے ضروری بات کرنی ہے، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ نصیبہ نے پہلی بار اپنے شوہر کو اتنے غصے میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو بلایا کہ باپ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹے اتنے نالائق تھے کہ ماں سے کہا کہ اب ہم سو رہے ہیں، کافی تھک چکے ہیں، کل صبح بات ہوگی۔ غلام علی نے اپنے بیٹوں کی یہ بات سن لی تو اسے افسوس ہوا۔ اس نے دوبارہ اپنی بیوی کو بلایا۔ آمینہ اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ رہنے دے، ان سے بات کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی بات کرنا ضروری ہے، میں ایسے تو واپس نہیں جا سکتا، کچھ کام ایسے ہیں جنہیں میں ٹھیک کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ واپسی کا نام سنا تو نصیبہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تینوں بیٹے کمرے کی طرف بھاگے چلے آئے۔ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے خشکین لہجے میں اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ واپس جا رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے بر وقت اور اچھا فیصلہ کیا۔ یہاں آپ کیا کریں گے؟ سارا دن بیٹھے بیٹھے بور ہوتے رہتے ہیں، انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ مصروفیت صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ غلام علی نے کہا، تم لوگوں کو یہاں کمرے میں بلانے کے لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ حال بتا اگر تم میرے پاس بیٹھو گے، میری بات سنو گے، اس پر عمل کرو گے تو میں واپس جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کی بیوی بچے بہو سب کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ کی موجودگی میں اس نے بیوی اور بیٹوں سے کہا
کہ آمنہ کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کی شادی طے کی اور مجھے اس کی خبر تک نہ دی۔ احمد اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ کو بتا کر کیا حاصل ہونا تھا؟ آپ اس لڑکے سے ملاقات کرتے تو سارا کام بگڑ جاتا۔ اچھی فیملی ہے، ہماری بات پر یقین کریں۔ لڑکا مینیجر ہے اور ویسے بھی آپ مجھے کاروبار کے لیے کون سا پیسہ دینے والے تھے، لیکن وہ دے گا۔ یہ موقع مجھے آسانی سے نہیں ملنے والا تھا۔ عامر بھائی چونکہ مینیجر ہیں، وہ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس نے وعدہ کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ غلام علی نے احمد سے کہا کہ شرم سے ڈوب مرو، اپنا کام نکلوانے کے لیے تم نے اپنی بہن کی قربانی دے دی۔ شاہ زیب سے بھی رہا نہ گیا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ رہنے دیں، بس ایسے ہی احمد سے بحث کر رہے ہیں۔ میں خود عامر سے ملا ہوں، عامر بھائی اچھے انسان ہے۔ کیا کیا خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن ہمارے تمام خوابوں پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ غلام علی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم چھوٹے بچے تھے جب میں باہر گیا تھا، اور آمینہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 40 سالوں سے میں کماتا رہا اور گھر پیسے بھیجتا رہا، وہ سب میرے احسانات بھول گئے۔ تم اچھے اچھے کالجوں میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تمہاری فیسیں کون ادا کرتا رہا؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ذاتی گھر کس نے خرید کر دیا؟ احمد نے اپنے باپ سے کہا کہ کون سا آپ نے ہم پر احسان کیا؟ ہر والد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کوئی نرالے باپ نہیں جو اپنے بیٹوں پر احسان جتلا رہے ہیں۔ غلام علی نے عامر کے گھر کا پتہ پوچھا تو انہوں نے بتانے سے منع کر دیا اور اپنے باپ کو دھمکی دی کہ ابا جانا پیسہ نہ کرے، رشتے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے عامر سے یا اس کے والدین سے ملاقات کی کوشش کی تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ بیٹوں کے اس لہجے نے اسے بہت مایوس کیا۔ اس نے نصیبہ سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، باپ کی پرواہ نہیں، ادب لحاظ سب ختم ہو گیا۔ ان کے رویے کی وجہ سے وہ بھول چکا تھا کہ اس کا سب سے اچھا دوست جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا، عتیق، جو اپنے دوست کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، وہ ابھی تک غلام علی سے نہیں ملا تھا۔ اس نے عتیق کو اپنے آنے کی خبر دی کہ آج شام تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ عتیق نے یہ سنا تو ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ پچھلے 2 ہفتے سے تم گھر میں ہو لیکن مجھ سے ملنے نہیں آئے، اپنے بچپن کے دوست کو بھول چکے ہو۔ اب تو عتیق کے پاس جانا ضروری تھا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، جاتے اسے گلے ملا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ عتیق اپنے دوست کو تسلی دے رہا تھا کہ بتاؤ، میں تمہارا دوست نہیں بھائی ہوں، ہماری خوشیاں غم سب سانجھے ہیں۔ اس نے عتیق کو اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ میں ان کی جلی کٹی باتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی کا معاملہ ہے، اس کی زندگی کا۔ انہوں نے کسی مینیجر کے ساتھ رشتہ طے کیا، لیکن میں تو اس لڑکے کو نہیں جانتا۔ عتیق نے اپنے دوست سے کہا کہ اسی سلسلے میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بتانے والا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں، اس کا نام عامر ہے، بظاہر وہ بینک مینیجر ہے مگر کئی بینکوں سے نکالا جا چکا ہے، اس کے خلاف شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ میری ایک ڈیل تھی، بینک سے پیسے لینے تھے مگر وہ مجھے جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ شام ہو گئی، اس نے بہانہ کیا کہ بینک میں پیسے موجود نہیں، لیکن اس کے پاس پیسے تھے۔ میں 60 لاکھ روپے لے کر بینک سے باہر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر لیٹ کیا تاکہ باہر نکلتے وقت ڈاکو میرے پیچھے لگ جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بینک مینیجر ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ اپنے کسٹمرز کو جان بوجھ کر لیٹ کرتا اور پھر ڈاکوؤں کو خبر دیتا کہ فلاں بندہ اتنے پیسے لے کر بینک سے نکل رہا ہے۔ عتیق نے کہا تم نے اچھا کیا جو آمنہ بیٹی کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر لیا۔ غلام علی کو اپنے دوست پر مکمل اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ عتیق کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لہٰذا اس نے فوراً آمنہ کا رشتہ ختم کر دیا اور بیٹی کو لے کر عتیق کے گھر آ گیا۔ نصیبہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیٹی کو لے کر جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جہاں اس کی شادی کرو وہاں مڑ کر اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ عتیق نے غلام علی کو تسلی دی کہ ایک لڑکے کو جانتا ہوں میں، اس کی فیملی سے واقف ہوں، لڑکا کالج میں لیکچرار ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن لڑکا بہت محنتی ہے۔ عتیق کی بدولت آمنہ کا اس اچھے خاندان میں رشتہ ہو گیا، شادی ہوئی۔ 3 دن بعد جب غلام علی گھر واپس آیا تو نصیبہ اور اس کے بیٹے غصے میں آگ بگولا ہوئے۔ نصیبہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ واپس کیوں آئے ہو، یہاں آپ کیا لینے آئے ہو؟ غلام علی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں واپس بحرین جا رہا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں، مجھے آخری بار ان سے ملنے دو۔ یہ سن کر نصیبہ اور اس کے بیٹے بہت خوش ہوئے۔ احمد نے اپنے باپ سے کہا آپ واقعی واپس جا رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس نے اپنے باپ سے گلے ملنے کا ڈرامہ کیا، حالانکہ پہلے تو وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ سارے بیٹے اپنے بچوں کو لے کر سامنے آئے اور کہا کہ دادا جی سے مل لو، تمہارے دادا جی بہت اچھے ہیں۔ وہ غلام علی سے معذرت بھی کرنے لگے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی بات آپ کو ناگوار گزری
تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ نصیبہ نے بھی اپنے شوہر سے معذرت کی۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے ٹیکسی کا بندوبست کیا اور اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کا منصوبہ بنایا، لیکن غلام علی نے منع کیا کہ میں خود چلا جاؤں گا، میرا دوست عتیق مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائے گا۔ باپ کی روانگی کے بعد بیٹے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ احمد کہنے لگا کہ کاروبار کرنے کا میرا سپنا اب ضرور پورا ہوگا۔ شاہ زیب کہنے لگا اب وہ بنگلہ میں خرید سکتا ہوں کیونکہ ابا دوبارہ جاب پر چلے جائیں گے، دوبارہ گھر میں پیسے آئیں گے۔ عادل بھی خوش تھا کہ چھوٹی موٹی دکان بنا کر گزارا کر لوں گا، مگر کئی مہینے گزر گئے، غلام علی کی طرف سے نہ کوئی پیسہ آیا نہ ہی کوئی کال۔ انہوں نے اپنے باپ کو فون کیا تو آگے سے نمبر بند تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ عتیق کے گھر گئے، اسے کہا کہ ہمارے باپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پچھلے 6 مہینے سے ہمیں تنخواہ بھی نہیں بھیجی، اس لیے ہم اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر تمہارا ابا سے کسی قسم کا رابطہ ہے تو ہمیں ان کا نیا نمبر دے دو، شاید انہوں نے نمبر تبدیل کر لیا ہو۔ عتیق نے ان کے بیٹوں سے کہا تم باپ کی وجہ سے پریشان ہو یا پھر پیسوں کی وجہ سے؟ وہ شرمندہ ہوئے۔ عتیق کی یہ بات سن کر ان کے چہرے جھک گئے۔ عتیق نے کہا کہ میرے پاس ان کا کوئی نمبر موجود نہیں، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہے، اگر تمہیں کہیں سے میرے دوست غلام علی کا نمبر مل جائے تو مجھے ضرور بتانا، اس کا پرانا نمبر بند ہے، میں بھی پریشان ہوں۔ 6 مہینے تک جب غلام علی سے رابطہ نہ ہوا نہ ہی ان کی طرف سے پیسے بھیجے گئے تو وہ پریشان ہوئے۔ انہیں غلام علی کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے پیسے گھر میں نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کی پڑوسن نصیبہ کے پاس آئی اور اسے مبارکباد پیش کی کہ آمنہ بیٹی نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہے، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نصیبہ یہ سن کر حیران ہوئی اور پڑوسن سے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی اور کون سے گھر میں وہ شفٹ ہوئی ہے؟ پڑوسن نے کہا کہ سامنے والا جو بنگلہ زیر تعمیر تھا، جس کی بولی لگی تھی، اسی میں وہ شفٹ ہوئی ہے، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا گھر ہے، وہ آج خیرات کر رہے ہیں، مجھے تو دعوت دی گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو دعوت نہیں ملی؟ نصیبہ نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، میری بیٹی ہے، اگر وہ اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے تو سمجھو وہ ہمارا بھی گھر ہے، ہم بھی تو ضرور جائیں گے۔ شاہ زیب کہنے لگا ہاں بہن تو وہ ہماری ہے، اپنے بھائیوں کے لیے تو بہنیں جان قربان کر دیتی ہیں، وہ گھر میرا سپنا تھا، یقیناً میری بہن یہ بنگلہ مجھے گفٹ ضرور کرے گی اگر میں اس سے بات کروں۔ نصیبہ نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کہا کہ تیاری کر لو، آج ہم اس کے پاس جائیں گے۔ غلام علی کا سارا خاندان بنگلے کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ عتیق 20 سے زیادہ دیگیں پکوا رہا تھا اور صدقے کے چاول تقسیم کر رہا تھا۔ نصیبہ گھر میں داخل ہونے لگی تو عتیق نے روکا اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے چاول کھانے ہیں تو وہاں لائن میں بیٹھ جائیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ نصیبہ نے غصے سے کہا کہ میں تو آمنہ کی ماں ہوں، یہ آمنہ کے بھائی ہے، ہم اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں، یہ گھر اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا، میرا دوست جو پردیس میں کما رہا ہے، یہ گھر آمنہ کی نام ہے، وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ سارے محلے کے سامنے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے چلے گئے۔ آمنہ نے اپنی ماں کو آواز دی۔ نصیبہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو کہ مہنگے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ غلام علی پچھلے 6 مہینے سے پیسے کہاں بھیج رہا ہے، انہی پیسوں سے تو اس نے بیٹی کے لیے شاندار گھر خریدا۔ آمنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اندر آئیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی شیش محل ہو، اتنا عالیشان بنگلہ جو اندر سے اور زیادہ خوبصورت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس جانے لگے تو آمنہ نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ سب نصیب کی بات ہے بھائی، آپ لوگوں نے مجھے کیسے شخص کے پلے باندھنے کی کوشش کی تھی جو اب جیل میں زندگی گزار ہے، اس سے پہلے بھی اس پر کئی کیسز تھے، اور احمد بھائی اس بارے میں آپ تو جانتے تھے، پھر بھی آپ اپنی بہن کی زندگی جہنم بنانا چاہ رہے تھے، اسے عذاب میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور بر وقت میرے باپ کو بھیجا جس نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا ہمسفر بہت اچھا ہے۔ ابا کی طرف سے مجھے منع کیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں اور ماں سے دور رہنا، کیونکہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے، لیکن عامر نے مجھے قائل کیا کہ انہیں اپنے گھر میں بھی بٹھاؤ، عزت کے ساتھ انہیں کھانا کھلاؤں۔ میں ایک بہن اور بیٹی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنی ہی رعایت کر سکتی ہوں، یہ سب نصیب کی بات ہے۔ میرے دل میں میرے باپ کے لیے بے پناہ محبت ہے، جو کہ بے لوث محبت تھی، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ بیٹیوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں، میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مخلص تھی، مگر افسوس کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ میری ماں تو میرا سودا کر رہی تھی اپنے بیٹوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کا سودا۔
نصیبہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر واپس آئی۔ بیٹوں پر بھی مالی زوال آیا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا۔ ماں اپنے بیٹوں کو ملامت کرتی تو بیٹے اپنی ماں سے کہتے کہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔